بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے جو اوائل اسلام میں ہی دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جس وقت آپ ایمان لائے تھے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صرف 5 غلام اور 2 عورتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا تھا، اور یہ وہ حضرات تھے جو اپنا اسلام ظاہر کر چکے تھے، وگرنہ صحیح روایت کے مطابق اس وقت 30 سے زائد اصحاب دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے جنہوں نے مشرکین کے خوف سے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ جنہیں اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت یاسر اور بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرکین کی اذیتیں برداشت کرتے ہوئے ہی واصل بحق ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ اوائل اسلام میں مشرکین مکہ نے حضرت عمار کو دیکھتے ہوئے کولوں پر لٹا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف سے گزر ہوا تو آپ کو دیکھ کر رک گئے اور آپ کے سر پر دست مبارک پھیر کر فرمایا، اے آگ، تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح عمار پر بھی ٹھنڈی ہو جا۔ پھر ایک روز مشرکین نے آپ کو پکڑا اور پانی میں اس قدر غوطے دیے کہ آپ کو بالکل بدحواس کر چھوڑا۔ اسی حالت میں ان جفاکاروں نے جو کچھ چاہا آپ کی زبان سے اقرار کروا لیا۔ جب آپ کے حواس بحال ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی زبان کے کہے پر شرمندہ ہوئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کے حق میں قرآن مقدس کی سورۃ نحل میں یوں ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کا انکار کرے مگر وہ جو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں۔ سورۃ نحل 14۔ مدینہ طیبہ کی ہجرت کے بعد جب مسجد نبی شریف کی بنیاد ڈالی گئی تو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے خود تعمیر کے کام میں حصہ لیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کام میں پیش تھے، بلکہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار 2 اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ ایک دفعہ جب آپ اینٹیں اٹھائے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس عمار، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، تم اسے خدا کی طرف دعوت دو گے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر سے لے کر تبوک تک جتنے بھی اہم معرکے پیش آئے سبھی میں جام بازی اور شجاعت کی عظیم داستانیں رقم کی، یہاں تک کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ یمامہ میں آپ کا ایک کان شہید ہو گیا تھا جو سامنے زمین پر پڑا پھرک رہا تھا، لیکن آپ بے پرواہی کے ساتھ حملے پر حملہ کر رہے تھے اور آپ جس طرف رخ کرتے تھے صفیں کی صفیں تل و بالا کر دیتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 80 ہجری میں کوفہ کا ولی مقرر کیا اور اہل کوفہ کے نام ایک فرمان جاری فرمایا جس میں اہل کوفہ کو آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے پابند فرمایا۔ حضرت عمار قریباً 1 سال 9 ماہ تک والی کوفہ کے طور پر
اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے، لیکن اس کے بعد اہل کوفہ اور اہل بصرہ کی باہمی منافست اور حضرت عمار کی غیر جانبداری نے کوفہ کے رئیسوں کو آپ سے ناراض ہونے پر مجبور کر دیا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے خلاف ڈیر و شکایت بھیجی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو معزول کر کے اپنے پاس بلا لیا اور دریافت فرمایا، عمار، آپ میرے اس طریق عمل سے کچھ ناراض تو نہیں ہوئے؟ آپ نے کہا، جب آپ پوچھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ میں نہ تو اپنی تقرری سے خوش ہوا تھا اور نہ اب معزولی سے ناراض ہوں۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت شروع ہوا تو ملک میں شورش و فتنہ پردازی کی ہوا چل پڑی، جس کی تحقیق و تفتیش کے لیے آپ نے ایک کمیشن بنایا، جس کے ایک رکن حضرت عمار بن یاسر بھی تھے۔ اس تحقیقاتی کمیشن کو صوبہ مصر کی طرف بھیجا گیا، جو کہ فتنہ فساد کا اصل مرکز تھا۔ کچھ عرصہ بعد کمیشن کے باقی ارکان تو واپس لوٹ آئے، لیکن حضرت عمار کو واپس لوٹنے میں دیر ہو گئی، جس کی بنا پر دارالخلافہ میں آپ سے متعلق مختلف افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن ابی سرح والی مصر نے ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے حضرت عمار سے متعلق یہ الفاظ لکھے، یعنی عمار کو مصر کی ایک قوم نے اپنا طرفدار بنا لیا ہے۔ ان میں عبداللہ بن الاسود اور خالد بن ملجم، سودان بن حمران اور کنانہ بن بشر ان کی طرف جا ملے ہیں۔ یہ بات کس حد تک درست ہے، اس کی حقیقت اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ابن سعد کی روایت کے مطابق جب آپ واپس لوٹے تو انقلاب پسند جماعت کا اثر آپ کی شخصیت میں نمایاں تھا، یہاں تک کہ عام مجمع میں آپ علن حضرت عثمان کے طرز حکومت پر نکتہ چینی کرنے لگے۔ بعض روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا تھا ان میں آپ بھی شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت شروع ہوا تو حضرت عمار مہمات امور میں حضرت علی کے دست و بازو ثابت ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نہ صرف جنگ جمل میں شرکت کی، بلکہ امیر المومنین نے آپ کو اپنی فوج کے محاصرہ پر متعین فرمایا۔ حضرت عمار کو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد تھا، تو آپ کو یہ یقین تھا کہ میں حق پر ہوں، لہٰذا آپ جس دلیری سے لڑے اور اپنی تلوار سے مخالفین کے پرخاشے اڑائے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جنگ جمل کے بعد جب جنگ صفین کا معرکہ پیش آیا تو آپ پھر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں میں ہی کھڑے دکھائی دیے۔ اس وقت آپ کی عمر 91 برس تھی، لیکن آپ اپنے ضعف میں بھی اس قدر چست تھے کہ جس طرف رخ کرتے صفے کی صفیں درہم برہم کر دیتے تھے۔ ایک روز شام کے وقت کہ جب جنگ پورے زور سے جاری تھی تو آپ نے دودھ کے چند گھونٹ لیے اور کہا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دودھ کا یہ گھونٹ میرے لیے دنیا کا آخری توشہ ہے۔ بس یہ کہتے ہوئے آپ جنگ میں گھس گئے کہ آج میں اپنے دوستوں سے ملوں گا۔ جو شخص بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے واقف تھا، آپ سے پہلو تہی کرتا تھا اور آپ پر حملہ کرنے سے کتراتا تھا، لیکن اس بدبخت ابن الغاویہ نے آپ کو ایسا نیزہ مارا کہ آپ زمین پر گر پڑے۔ اسی حالت میں
ایک شامی آگے بڑھا اور تلوار کے وار سے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد یہ دونوں بدبخت آپ کے قتل کا کریڈٹ لینے کے لیے لڑ پڑے۔ ایک کہتا میں نے قتل کیا ہے تو دوسرا کہتا میں نے قتل کیا ہے۔ اس کا فیصلہ کروانے کے لیے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھے۔ ان دونوں کا معاملہ سننے کے بعد حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم یہ دونوں جہنم کے لیے جگ رہے ہیں۔ حضرت معاویہ نے سنا تو برہم ہو گئے اور کہا عمر تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ جو لوگ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ان کو ایسا کہتے ہو؟ بولے خدا کی قسم ایسا ہی ہے، کاش آج سے 20 برس پہلے ہی مجھے موت آ گئی ہوتی۔ منقول ہے کہ حضرت عمر کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سخت پریشانی لاحق ہوئی اور اس جنگ سے کنارہ کش اختیار کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضرت معاویہ نے کہا عمار کے قاتل ہم تو نہیں ہیں بلکہ وہ جماعت ہے جو انہیں میدان میں لائی ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عمار کی شہادت سے حق و ناحق کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ کون کہاں کھڑا تھا سب کچھ واضح تھا، یہاں تک کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک تلوار نہ کھینچی تھی جب تک کہ حضرت عمار کی شہادت نہ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شہادت پر فرمایا قدیم صحابہ میں سے کوئی بھی ان کی مغفرت میں شک نہیں کر سکتا۔ عمار اور حق کے لازم و ملزم تھے، اس لیے ان کا قاتل یقیناً جہنمی ہوگا۔ دعا ہے رب العالمین آپ پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے ذکر و خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔